فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. خاتم النبیین، صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے. فیہ خلق آدم وفیہ قبض، اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی. وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقہ، اور اسی دن سور پھونکے جائیں گے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سلطان انبیاء کرام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے فوائد ہائے کثیرہ کے پیش نظر یوں تو کسی دن کی تخصیص کے بغیر ہر دن ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، مگر جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اور دنوں کی نسبت بطور خاص درود پاک کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بکثرت احادیث مبارکہ میں اس دن درود خوانی کی کثرت کی تاکید فرمائی گئی ہے. احادیث کریمہ میں روز جمعہ کے بے شمار فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کس قدر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا. مگر افسوس ہم ناقدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. چونکہ اس کا شرف بہت زیادہ ہے لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے. جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے. ایک موقع پر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تلاش کرو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن. مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے. غالب یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے.
ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 اقوال ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا سورج کے غروب ہوتے وقت کا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، ان کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے، بلکہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ کر صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی حاجت کا سوال کریں تو اس کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ ہمارا سوال رد نہیں فرمائے گا اور ہمارے خالی دامن گوہر مراد سے بھر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھوم اٹھیے۔ چنانچہ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنات کی ایک جماعت کے روبرو کھڑا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کسی بزرگ کا نام لیا کہ ان کے ہاں سے، وہ بزرگ ہمارے اہل قرابت میں سے تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ عز و جل مکہ معظمہ اور روضہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ بولے اگر ارادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مجھے لے کر ہوا میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اڑنے لگے۔ 1 ساعت کے بعد ہم مکہ میں تھے۔ وہ بولے یہ رہا بیت الحرام۔ انہوں نے طواف کیا اور میں نے بھی ان کے ہمراہ طواف کیا۔ پھر انہوں نے اللہ عز و جل کا نام لے کر مجھے ساتھ لیا اور اگلے ہی لمحے میں ہم لوگ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تھے۔ ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت شخص ہاتھ میں ایک بڑا برتن جس میں فرید اور شہد لے کر آیا۔ فرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں، اور کہا شروع کیجئے۔ میں نے اسے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کھانا کھا لو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل تم ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوگے۔ میں نے دل میں کہا کیسی تعجب کی بات ہے، ابھی میں نے اپنا گھر چھوڑا اور تھوڑی ہی دیر میں مکہ معظمہ اور روضہ رسول کی حاضری سے مشرف ہو گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ جن ساتھیوں نے مجھے اٹھایا تھا وہ کون لوگ تھے اور ان کا نسب کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں تم سے خدا بزرگ و برتر اور اس کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علی نبی گنا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے اور تمہارا نسب کیا ہے۔ انہوں نے گردنیں زمین کی طرف جھکا لی اور بولے ہم ہمیشہ مدینہ منورہ کے رہنے والے جن ہیں۔ میں نے کہا میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کھانا کھا لو، انشاءاللہ عز و جل دیدار بھی ہو جائے گا۔ میں نے کھانا کھایا، پھر ہم نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سب سے بلند ہے اور اپنی گردن مبارک اور شانہ اقدس کے لحاظ سے سب پر فائق ہیں۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا احمد کیا ساری نیکیاں دفاتن سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے نفس پر نرمی کرو، تم پر یہی لازم ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تمہارے لیے سب سے بہتری ہی بہتری ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو، جو مانگو گے ملے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، مانگ من مانتی منہ مانگی مراد لے گا، مانگ من مانتی منہ مانگی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو وحی کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لولا من یحمدنی، اے موسیٰ علیہ السلام اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے، ما انزلت من السماء قطرہ، تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ اتارتا، ولا انبت من الارض ورقہ، اور نہ ہی زمین پر کوئی پتا اگاتا، یا موسیٰ لولا من یعبدنی، اے موسیٰ اگر میرے عبادت گزار نہ ہوتے، ما امہلت من یعصینی طرفۃ عین، تو میں نافرمانوں کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا، یا موسیٰ لولا من یشہد ان لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے نہ ہوتے، لسیلت جہنم علی الدنیا، تو جہنم کو دنیا پر بہا دیتا. پھر ارشاد فرمایا، یا موسیٰ اتحب ان لا ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن تجھے پیاس محسوس نہ ہو؟ عرض کی، اے میرے پروردگار ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، فاکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ایسا کر کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ لیا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کاروان حیات اگر رواں دوا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی حمد و ثنا بجا لانے والوں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے طفیل اگر یہ مقبولان بارگاہ نہ ہوتے تو نہ جانے ہم گناہ گاروں کا کیا بنتا. نیز اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ روز محشر کی پیاس سے نجات کا بہترین ذریعہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. یاد رکھیے کہ محشر کی پیاس کوئی معمولی پیاس نہ ہوگی، کیونکہ اس دن اس قدر شدت کی گرمی ہوگی کہ اہل محشر سر تاپا پسینے میں نہاتے ہوں گے اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو رہے ہوں گے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت میدان محشر کی شدت گرمی اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں مناجات کرتے ہیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر
سے یا الہی جب زبانے باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی قیامت کے دن کی پیاس کے بارے میں فرماتے ہیں، اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ اگر ایسی کڑی دھوپ اور شدید پیاس سے نجات ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے سے حاصل ہو جائے، یقین جانیے کہ یہ انتہائی سستا سودا ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق رفید مرحمت فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری دنیاوی اور اخروی پریشانیاں دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ